ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ درخواست رکھتا ہوں کہ اپنے کاموں کو چھوڑ دیں اور بلا وجہ جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں آپ جلسگاہ کے اندر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، آپ اس کو غنیمت سمجھیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، جناب حافظ شہید الاسلام صاحب، ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ الحمدللہ انہوں نے لڑکیوں کا ایک شاندار مدرسہ چلانے کا کام کیا ہے۔ آپ حضرات کے تعاون سے، آپ حضرات کی مخلصانہ محنت سے اور لگاؤ سے اس گاؤں میں، اس دیہات میں شاندار مدرسہ بچیوں کا چل رہا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایمان والا بندہ بنایا ہے۔ ہم معمولی نہیں ہیں، ہمارا اور آپ کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ ایمان والے، ہم اور آپ نبی کو ماننے والے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے، ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والے، اور جو اللہ کو مان رہا ہے وہ اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے گا۔ نبی کے بغیر، نبی کی اطاعت کے بغیر، نبی کے نقش قدم کے بغیر اللہ تک نہیں ہم پہنچ سکتے۔ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے، نماز قائم کرنے کے لیے اللہ نے بہت ساری جگہوں پر مطالبہ فرمایا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کی ترتیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور پڑھ کے دکھلایا ہے۔ اور صحابہ کی موجودگی میں ہمارے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طریقے پر نماز پڑھو جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ آپ مجھے بتاؤ دوستو، ایمان والو، رامپور والو، کیا ہم میں سے کسی نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نبی کا زمانہ نہیں پایا ہے، ہم نے رسول کا زمانہ نہیں پایا ہے، تو ہم نے اپنے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے، جو نبی پر ایمان لائے، نبی کی زندگی میں اور زندگی بھر اسی ایمان پر قائم رہے، ان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں نبیوں کے بعد اس امت میں افضل ترین جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ہمارے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہمارے نبی کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، ہمارے نبی کے ساتھ سفر میں بھی رہے، حضر میں بھی رہے، ہجرت کے ساتھ رہے۔ لہذا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کہا وہ ہمارے لیے دلیل ہے، آپ کے لیے دلیل ہے۔ مسلمانوں، کس نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، جن کو ہمارے نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کر کے رب سے مانگا، اللہ سے مانگا تھا اور دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام باحد العمرین بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام۔ اے اللہ،
دو عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو شان عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو منظور فرمایا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ حضرت عمر ہمارے نبی کو ختم کرنے جا رہے تھے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان اور اسلام کی ہدایت دی۔ اور جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو نبی کو دیکھا کہ ایک گھر کے اندر چھپ کر نماز پڑھتے ہیں، چھپ کر کے تعلیم کرتے ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم حرم شریف میں جا کر نماز ادا نہیں پڑھ سکتے؟ نبی نے فرمایا کہ اے عمر، ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہم لوگ کم ہیں اور ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ہم حرم شریف میں جائیں گے تو ان کی طرف سے ظلم ہوگا، ان کی طرف سے مار پیٹ کا اندیشہ ہے، اذیت اور ستانے کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اب میں نے عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور عمر گھبرائے گا نہیں، ڈرے گا نہیں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں حرم شریف میں جا کر کے سریعام اعلان کے ساتھ میں نماز ادا کروں گا۔ اور حضرت عمر نے اعلان کیا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ حضرت عمر کا راستہ روکے، میں اس سے لوہا لینے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اول من اسلم علانیۃ فہو عمر، کہ سب سے پہلے اعلان کر کے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ تو انہوں نے اپنے نبی کی زندگی کو دیکھا ہے، حضرت عثمان غنی نے دیکھا ہے، شیر خدا علی مرتضیٰ نے دیکھا ہے، غرضے کے صحابہ کرام نے دیکھا ہے، لہذا صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے بھی دلیل اور حجت ہے۔ دوستو اور ساتھیو، اس لیے اللہ نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں شمار فرمایا ہے، اپنے لاڈلے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ مسلمانوں، ہم اپنی نبی کی زندگی کو تلاش کریں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں، اپنی نبی کی زندگی کو آگے بڑھائیں اور اس پر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ نہ تو ہم اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں اور نہ نبی کا طریقہ زندگی میں ہم شامل رکھتے ہیں، اور سب سے بڑے پکے سچے مسلمان ہم ہی کہلاتے ہیں۔ بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، سچے دل سے بتاؤ، کیا ہم اللہ جیسا ہمیں چلنے کے لیے کہتا ہے ہم ویسا چلتے ہیں؟ ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے ہمارا ویسا عمل ہے؟ دوستو اور ساتھیو، ویسا عمل ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں اپنے نبی کی زندگی کو۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا چھوڑ کر کے سب کو جانا ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میدان حشر میں تمہیں افسوس نہ کرنا پڑے اور غم نہ اٹھانا پڑے تو دنیا کے اندر 4 کام کر لینا اور دنیا سے آ جانا۔ آخرت میں تمہیں ذلت نہیں ہوگی، رسوائی نہیں ہوگی، عذاب میں تم کو مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے بتلایا ہے۔ ایمان والو، آپ ان 4 باتوں کو سنو اور اس پر عمل کی نیت سے آج یہاں سے جانا ہے۔ پہلی بات ہمارے نبی نے فرمایا اذا كنا 4 فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، دنیا چھوٹ جانے کا کوئی غم اور افسوس نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا ہے، امانت کو ادا کرنا ہے، امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ امانت کی حفاظت کیا ہے؟ ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں عام طور پر وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی بندے کے پاس روپیہ پیسہ رکھنے کے لیے دیا یا کوئی اور قیمتی سامان دیا
تو وہ مال امانت ہے، اور جس کو دیا گیا وہ امین ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جب یہ دینے والا مان لے، مطالبہ کر لے، تو وہ اس کو لوٹا دے، واپس کر دے۔ ہم اس کو امانت کی حفاظت اور امانت کو ادا کرنا سمجھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ اس کا معنی ہے، لیکن علماء کرام نے امانت کی حفاظت اور امانت کی ادائیگی کا جو معنی اور مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور جو بندوں کے آپسی حقوق بھی ادا کرے، بندوں کے جو آپس کے حق ہیں اس کو وہ پورا کرے، ادا کرے، وہ امانت کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ امانت کو ادا کرنے والا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ رازق ہے، تو ہم اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔ عبادت صرف اللہ کے لیے، بندگی صرف اللہ کے لیے، ریاضت صرف اللہ کے لیے۔ بندہ بندے کو سجدہ کرے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور بندہ بندے کے لیے عبادت نہیں کرتا، خالق کے لیے مخلوق عبادت کرتی۔ ہم سب مخلوق ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم ختم ہونے والے ہیں، ہم فنا ہونے والے ہیں۔ اللہ کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی۔ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہے، یہ ہے اللہ کا حق ادا کرنا۔ اور بندوں کا حق کیا ہے؟ پیارے آقا نے بہت بہترین بات ایک حدیث میں ارشاد فرمائی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، سلامتی کی دعا دے۔ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا وہ نیکی کمانے میں پہل کرے گا۔ اور فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اس میں غرور نہیں ہوتا ہے، گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا ہے، بڑائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب صفات اللہ کے لیے ہے۔ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، زندگی پر مٹی پر رہتے ہیں، جب انتقال ہو جاتا ہے مٹی میں دفنا ہم دیے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا تکبر ہے، کیا بڑائی ہے، کیا گھمنڈ کرنا ہے ہمارے لیے؟ اس لیے سلام میں پہل کرنا ہے، اور جب سلام کیا گیا تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، یاد رکھو رامپور والوں، یاد رکھو سلام میں پہل کرنا سنت ہے اور جواب کا دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک بندے کا حق یہ ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، اس کی عیادت کرو، حال چال پوچھو۔ اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا پاتا ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے، اس کی مدد کرو۔ نبی فرماتے ہیں آپ نبی کے ماننے والے ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں، نبی کے دیوانے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جنت کی کیاری میں ٹہل رہا ہوتا ہے، جنت کے باغ میں سیر کر رہا ہوتا ہے، خدا کی رحمت کے سائے میں ٹہل رہا ہوتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا۔ تیسرا حق بتایا، جب کسی کا انتقال ہو جائے، ایمان والا بندہ ہے یا بندی ہے، اس کے جنازے میں شریک رہو، اس کے جنازے میں جاؤ، دفن تک شریک رہو، 2 قرات ثواب ملے گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ قرات کیا ہے؟ فرمایا 1 قرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور چوتھا حق بتایا کہ جب کوئی دعوت دے، مسنون دعوت دے، شریعت کے مطابق دعوت دے، وہاں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں شریک ہو، اور جب چھینکنے والا چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب سننے والے کے لیے ضروری ہے یرحمک اللہ اس کو کہ یہ آپسی حق ہیں۔ کیا ہم ان کو ادا کرتے ہیں؟ ہم ادا نہیں کرتے ہیں۔ امانت کی حفاظت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو بندوں کے کیا حق ادا کریں گے؟
جو خدا کو نہیں پہچانتا وہ بندوں کا کیا پہچانے گا؟ جو بندوں کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو کیا پہچانے گا؟ میرے دوستو ساتھیوں، اور فرمایا کہ عیادت کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور مجھے اس سے فائدہ ملتا ہے، میرا اس سے مفاد وابستہ ہے، ہم جائیں گے، اور مجھے وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارے نبی اپنوں کی بھی عیادت کرتے تھے، اور جو ایمان والے نہیں تھے اس کا بھی حال چال پوچھتے تھے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں اور بات مختصر کرتا ہوں۔ ہمارے نبی کی خدمت میں ایک یہودی بچہ رہتا تھا، اکثر آتا جاتا تھا۔ ہمارے نبی کو پتا چلا کہ اس یہودی بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے اور بستر پر لیٹ گیا ہے۔ ہمارے نبی چند ساتھیوں کے ساتھ گئے اور جا کر دیکھا کہ وہ بچہ بستر پر تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، جاں کنی کا عالم ہے۔ اس کا باپ سر کی طرف کھڑا تھا اور تورات پڑھ رہا ہے، جو یہودیوں کے لیے مذہبی کتاب ہے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو باپ نے جواب دیا، اس یہودی نے جواب دیا کہ میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ میرے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے اس کتاب میں؟ تو اس یہودی نے کہا، چونکہ وہ دشمنی رکھتا تھا، عناد رکھتا تھا، کہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ تو وہ بچہ بستر سے بولتا ہے کہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے یا رسول اللہ، میرے باپ نے بتایا ہے کہ آپ کا بیان تورات کے اندر ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ قریشی ہیں، آپ ہاشمی ہیں، آپ کے بال گھنگریالے ہیں، آپ کے چہرے پر وہ چمک اور دمک ہے، چودھویں کے چاند کے اوپر بھی وہ چمک دمک نہیں ہے۔ اس کتاب میں موجود ہے، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح نکل گئی۔ ہمارے نبی نے کہا یہ مومن ہو کر گزرا ہے، اس کا انتقال اسلام کی حالت میں ہوا ہے، اب اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کو غسل بھی کیا جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اب مذہب یہودی کے مطابق اس کا آخری عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایک اخلاق کی وجہ سے، نبی کے جانے کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں جانے والا جنت میں جانے والا بن گیا۔ آج ہم لوگوں کے حالات کیسے بن چکے ہیں؟ ہم نبی کو دیوانہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور کام ہمارے سب الٹے۔ میرے دوستو ساتھیوں، اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آؤ۔ تو پیارے آقا نے فرمایا امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ دوسرا عمل بتایا کہ سچ کا ساتھی بننا ہے، کوئی خلاف واقعہ بات زبان سے نہیں نکالنی ہے، سچ بولنا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور تیسری بات نبی نے فرمایا اپنا اخلاق اچھا بناؤ، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، علماء دین کی قدر کرو۔ آخری بات بتا کر ختم کر رہا ہوں، آقا نے فرمایا کھانے پینے کی چیز میں احتیاط کرو، جو حلال ہے اس کو کھاؤ، اس کو پیو، اور جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حرام غذا سے جو جسم پرورش پائے گا اس کے لیے تو جہنم کی آگ چاہیے، جنت میں اس کو ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اور ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، چونکہ یہ بنات ہے، بیٹیوں اور لڑکیوں کا یہ مدرسہ ہے اور تعلیم کی جگہ ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، پیارے آقا نے فرمایا ماں بہنوں کے حوالے سے المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورتوں کے بھی 4 کام کہ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، پاک صاف اگر ہو تو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر اور خاوند کی اطاعت کرے، نافرمانی اور ناشکری نہ کرے، اور وَصَامَتْ شَهْرَهَا، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، پاک صاف ہو تو رمضان کے روزے رکھے۔ آخری بات وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے۔ 4 کام پیارے آقا نے فرمایا اس عورت سے کہا جائے گا آخرت میں کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے دینی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دلاؤ، بچیوں کو ضرور دلاؤ۔ الحمدللہ آپ کے یہاں انتظام ہے، اور بچوں کو ضرور پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، یہ سب سے بڑا آپ کا تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی اگر خدا لایا۔
انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ آپ حضرات حضرت مولانا مفتی محمد الیاس صاحب قاسمی کے